السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک سلسلہ ہے، اس میں سے کل آپ نے سنا تھا فتح مکے کا واقعہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ پر کنٹرول کیسا کرے، کیسا فتح کرے، اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ دشمنوں کی کیا کیا پلاننگ تھی، کیسا انہوں دھوکہ دیے، کیسا ستائے، اس کے بعد جا کر اللہ کے نبی کو یہ فیصلہ لینا پڑا، اور پھر بھی دشمنوں میں سے کسی کو مارے بغیر، توڑے بغیر، کاٹے بغیر اللہ کے نبی کیسا اعلان کرے، گھر کے اندر خاموش بیٹھ گئے تو اسے مارنے کا نہیں، بوڑھے کو مارنے کا نہیں، فلاں مسجد کے اندر آ گئے تو مارنے کا نہیں، بول کے کیسا اعلان کرے، آپ یہ سنے تھے بچوں۔ مکۃ المکرمہ فتح ہو گئے، اب وہاں مکے کے قریش جو اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، سب کو ستاتے تھے، کئی سال ستائے ہیں نا، ان لوگوں کے ساتھ حضور کا کیسا سلوک تھا، کیسا ان کے ساتھ ڈیل کرے، کیسا معاملہ کرے، وہ سمجھو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام طواف کیے، طواف کر کے فارغ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جانے کی، کعبۃ اللہ چہار دیواری ہے نہیں، اس کے اندر جانے کی چابی عثمان بن طلحہ شیبی، انہوں کعبۃ اللہ کے نگران، ان کے پاس سے چابی رہتی، سو ان کے پاس سے، ان کے ہاتھ سے لیے چابی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کعبۃ اللہ چہار دیواری کے اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر جب باہر تشریف لائے، اس کے بعد مقام ابراہیم کر کو ایک آپ دیکھے رہیں گے سنہری جالی کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس پتھر میں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو بنے سو، مقام ابراہیم کر کو اسے بولتے ہیں نا، اس جگہ پر نماز پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھے۔ آج آپ کے سامنے وہ سارے لوگ ہیں مکے کے، وہ سارے لوگ جو دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرڈر کرنے، قتل کرنے کی سازش پلاننگ کیے تھے، حضور کو مکۃ المکرمہ ان کے اصل جو سٹی ہے اس سے نکالے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کو، مسلمانوں کو عجیب عجیب طریقے سے ستائے تھے، ان کی وجہ سے یہ جو سامنے کھڑے ہیں نا دشمن، ان کی وجہ سے بڑی بڑی جنگیں پیش آئی تھی، بڑے بڑے وار ہوئے تھے، اس میں کتنے ہر ایک کے محبوب، ابا، بیٹا، چچا، تایا بول کو کتنے انتقال کر گئے۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، ویٹنگ میں ہیں، سارے لوگوں کی نگاہ پورا کا پورا فوکس ہے، دیکھیں گے محمد آج کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم، کیا آرڈر پاس کرتے ہیں۔ لیکن بچوں، میرے اور آپ کے پیارے آقا، دو عالم کے رحمت، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کو دیکھ کر بولے، انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ، بولے تم سب کے سب آزاد ہو۔ کسے بولتے ہیں؟ اپنے انیمی کو، دشمنوں کو، اسلام کے جو دشمن ہیں ان سب کو دیکھ کر بولتے ہیں تم سب آزاد ہو، تم پر کسی قسم کی ملامت نہیں، یعنی ایسا کرے تھے نا، ویسا کرے تھے نا، یہ بول کر، یاد دلا کر، تانا مارنے کا سب کچھ بھی نہیں۔ بچوں، یہ ہیں بچے اخلاق، یہ ہیں اخلاق اس ذات، اس نبی کے جو سب کے لیے، پوری پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا تھا نا، اس نبی کے اخلاق۔ ابھی بھی اگر لوگ آنکھیں نہیں کھولیں گے تو اور کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ لوگ اسلام کے بارے میں غلط چیزیں پھیلاتے ہیں کہ لڑ کر تلوار سے اسلام کو پھیلائے، بول کے نہیں بچوں، یہ مثال آپ سمجھو، آپ دوسروں کو بتاؤ کہ نبی کے، مسلمانوں کے اخلاق سے دین پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، اچھا ایک اور واقعہ میں سناتا ہوں۔ ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں قریش کی طرف سے سب سے بڑے، قریش کی طرف سے سب سے بڑے انہوں لیڈر تھے، مسلمانوں کے، اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ قریش کی تمام جنگوں میں جتنے بھی وار ہوئے نا، ان سب جنگوں میں، اکثر جنگوں کے اندر انہوں سے کمانڈر ان چیف، فوج کے آفیسر انہوں تھے۔ سو مکہ کو فتح کرنے سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکے سے باہر نکل گئے تھے انہوں، حضور مدینے سے کتنے لوگوں کو لے کو آتے ہیں، کیسا آتے ہیں بول کے یہ معلوم کرنے کے لیے، یعنی سی بی آئی جیسا، سی آئی ڈی جیسا، یہ خفیہ ایجنسی کے طور پر انہوں نکلے تھے تحقیق کرنے کے واسطے۔ صحابہ ان کو پکڑے، اریسٹ کر لیے۔ جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کو لایا گیا، وہاں سے اللہ کے نبی کی طرف سے معافی کا حکم ملا۔ اس کا اتنا امپیکٹ ہوا، اتنا امپریشن، وہ اثر پڑا ان کے دل کے اندر، ابو سفیان فوراً مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بے عزت کرنے، گالی دینے، مارنے، مرا دینے کا حق تھا نبی کو،
اس کے باوجود انہوں مجھے معاف کرے نہ بول کے یہ اخلاق سے چنو مسلمان ہو گئے. اب ہم ان کو ابو سفیان نہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پوری عقیدت کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ. فتح مکہ کے دن ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہانپتے ہوئے، کامتے ہوئے، دوڑ دوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سراپا رحمت ہیں، ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، میں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی بڑا کنگڈم کا بڑا کنگ نہیں، پریسیڈنٹ نہیں، میں کوئی بڑا پی ایم نہیں، میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے بڑے عہدے میں ہیں. کیا بولتے ہیں؟ میں ایک معمولی ایک عورت کا بیٹا ہوں. دیکھو میرے امی بھی معمول دوسرے عورتوں کے جیسا روٹی کا ٹکڑا کھاتے سو، میں بھی ویسا ایک امی کا بیٹا. اللہ. فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن مکہ معظمہ میں، مکہ سٹی میں، ہولی جو سٹی ہے نا، زادہ اللہ شرفا، اسی میں ٹھہرے رہے. بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہم کو، سارے مسلمانوں کو اپنانے کی اللہ توفیق دے. آمین.